وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجک وزیر اعظم قاہر رسول زادہ سے ملاقات۔ شہباز شریف کی تاجک صدر سے ملاقات۔ کراچی بندرگاہ پر تجارت کی دعوت۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان وسط ایشیائی ممالک کو تجارتی راہداری فراہم کرے گا۔ خان صاحب کو دباؤ میں لانے کے لیے عدت کیس بنایا گیا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ کیس کا مقصد خان صاحب کو کمپرومائزنگ حالات میں لانا تھا۔ تھانہ آب پارہ میں درج مقدمہ، بانی پی ٹی آئی سمیت تمام ملزمان بری۔ کندھ کوٹ میں ڈاکوؤں کے حملے میں 2 پولیس اہلکار جاں بحق، 4 زخمی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے 1 ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ واقعے کے بعد ڈاکو کچے کی طرف فرار ہو گئے۔ کراچی میں تھانے میں وکلاء اور پولیس کی ہاتھا پائی کے بعد حالات کشیدہ۔ وکلاء سے مذاکرات کے بعد ایس ایچ او گلستان جوہر کی تنزلی، مقدمہ بھی درج۔ پولیس کی جانب سے وکلاء پر فائرنگ بھی کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کی نوید سنا دی۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ سندھ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم رہنے کا امکان۔ اداکاروں کو پیسے دینے کا کیس، سابق صدر کی ٹرمپ کی سزا معطل۔ جج نے 11 جولائی کو سنائے جانے والے فیصلے کو ملتوی کر دیا۔ ٹرمپ کی سزا 18 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ غزہ کھلی جیل بن چکا، 20 لاکھ سے زائد افراد بغیر کھانے اور دواؤں کے محصور ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجی آپریشن کے باعث رفح کی اہم راہداری کو 2 ماہ سے زبردستی بند کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 8000 ہو گئی ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم نے تاجکستان کے تاجروں کو کراچی بندرگاہ پر راہداری تجارت کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریل اور روڈ سے علاقائی روابط کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان وسط ایشیائی ممالک کو تجارتی راہداری فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تاجک وزیر اعظم قاہر رسول زادہ سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر اطمینان کا اظہار اور کراچی بندرگاہ پر تجارت کی دعوت دی۔ شہباز شریف نے دوران ملاقات آبی سفارتکاری کے شعبے میں تاجکستان کے قائدانہ کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک میں اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے تعلقات میں ایک تاریخی سنگ میل ہیں۔ تعلقات کی بلندی سے اقتصادی شعبوں میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے موجودہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی مشترکہ خواہش کا اعادہ کرتے ہوئے تاجک ہم منصب کو آبی کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے تاجکستان کے تاجروں کو کراچی بندرگاہ پر راہداری تجارت کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ریل اور روڈ سے علاقائی روابط کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان وسط ایشیائی ممالک کو تجارتی راہداری فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے ویژن سینٹرل ایشیا پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ تاجکستان سمیت وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ روابط بڑھائے جائیں گے۔ دوران گفتگو وزیر اعظم نے پائیدار اور طویل مدتی سماجی اقتصادی ترقی کے لیے علاقائی روابط کی کلیدی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات کے دوران شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان علاقائی تجارت کے فروغ کے لیے عنقریب علاقائی کنیکٹیویٹی سمٹ کی میزبانی کرے گا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت 8 جولائی تک ملتوی کر دی۔ جج افضل مجوکا نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے 12 جولائی تک ہر حال میں فیصلہ سنانا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ خان صاحب کو دباؤ میں لانے کے لیے تاریخ میں پہلی بار عدت کیس بنایا گیا جو کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ اسلام آباد کچہری میں چیئرمین پی ٹی آئی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ذاتی نوعیت کا کیس بنایا گیا جس کا مقصد خان صاحب کو کمپرومائزنگ حالات میں لانا تھا۔ خان صاحب مضبوط انسان ہیں، اس کیس میں عورت کے شامل ہونے کے باوجود کمپرومائزڈ نہیں ہوئے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ 10 تاریخ تک اس کیس پر فیصلہ دینا ہے اور آج سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔
کیس کی سماعت پیر تک ملتوی ہوئی ہے اور امید ہے کہ ہمیں اس کیس میں ریلیف ملے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم نے مرکزی اپیلوں پر مفصل دلائل دیے ہیں اور عدالتی فیصلے کورٹ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہم نے عدالت کے سامنے شرعیہ کورٹ، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ماضی میں دیے گئے فیصلے رکھے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں ایک عورت کی نجی زندگی کریدنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسا کیس عدالت میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسلامی تعلیمات میں بھی ہمیں اس کی اجازت نہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے تھانہ آب پارہ میں درج مقدمے میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ مقدمے سے بری ہونے والے ملزمان میں بانی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، شہریار آفریدی، فیصل جاوید، راجہ خرم نواز، علی نواز ایوان، اسد قیصر اور دیگر شامل ہیں۔ سندھ کے ضلع کشمور کی تحصیل کندھ کوٹ میں ڈاکوؤں نے پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ ایس پی کشمور کے مطابق پولیس کی فائرنگ سے ڈاکو ماوالی بہو مارا گیا ہے جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ ڈاکو ہلاک ساتھی کی لاش اور زخمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ 20 سے زائد ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے 2 اہلکاروں کو شہید اور 2 کو زخمی کر دیا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے 1 ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ مزید نفری کو طلب کر لیا گیا ہے جبکہ جاں بحق اور زخمی پولیس اہلکاروں کو کندھ کوٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد ڈاکو کچے کی طرف فرار ہو گئے۔ پولیس اہلکاروں کی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ شہید اہلکاروں میں اللہ جنو سبزوئی اور نثار احمد کھوڑو شامل ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیس چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے IG سندھ کو واقعے کی تفصیلی انکوائری کر کے رپورٹ دینے کی ہدایت کی ہے۔ گلستان جوہر تھانے میں پولیس اور وکلاء کے درمیان جھگڑے کے معاملے میں SSP ایسٹ اور بار کونسل اراکین کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد SHO گلستان جوہر راجہ تنویر کو معطل کر کے عہدے میں تنزلی کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز گلستان جوہر تھانے میں وکلاء اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھگڑے کے واقعے کا مقدمہ ایڈوکیٹ قادر بخش کی مدیت میں درج کر لیا گیا ہے جس میں SHO گلستان جوہر راجہ تنویر سمیت 15 سے زائد اہلکاروں کو نامزد کیا گیا ہے۔ وکلاء اور پولیس کے کامیاب مذاکرات کے بعد پہلوان گوٹ سے سفورہ جانے والی سڑک کھول دی گئی۔ مقدمے میں دہشت گردی، اقدام قتل، تشدد اور دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ FIR کے متن کے مطابق یہ واقعہ رات 8:30 بجے پیش آیا۔ مدعی نے کہا وہ عدالتی حکم پر گاڑی ریلیز کرانے آئے تھے لیکن پولیس نے وکلاء سے بدتمیزی کی۔ FIR کے مطابق SHO اور اسٹاف کی جانب سے مدعی سمیت دیگر وکلاء کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس کی جانب سے وکلاء پر فائرنگ بھی کی گئی اور پولیس کے تشدد سے 5 سے 6 وکلاء زخمی ہوئے۔ قبل ازیں کراچی بار کے جنرل سیکریٹری اختیار چنہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی حکم پر قادر راجی ایڈوکیٹ ٹک ٹاکر کی گاڑی ریلیز کرانے گیا تھا لیکن SHO نے گاڑی ریلیز کرنے کے بجائے وکیل سے بدتمیزی کی۔ انہوں نے قادر راجپر پر تشدد کر کے لاک اپ میں بند کر دیا۔ ہمارے وکلاء پر SHO کے ساتھیوں نے تشدد کیا۔ اس تشدد کی فوٹیج SSP ایسٹ کو دکھائی ہے۔ صدر کراچی بار عامر نواز وڑائچ نے کہا کہ ہم نے SSP ایسٹ کے سامنے 3 مطالبات رکھے، تینوں منظور کر لیے گئے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے بیشتر میدانی اضلاع میں بھی موسم گرم رہے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بالاکوٹ، مانسہرہ، ایبٹ آباد، بنیر میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے جبکہ مری، گلیاد، راولپنڈی، جہلم، سیالکوٹ میں بھی بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بہاولپور، لیا، بھکر، ڈیرہ غازی خان، ملتان اور خانیوال میں آندھی کا امکان ہے۔ سندھ، بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم رہے گا جبکہ سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی مطلع جزوی ابرآلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے رواں ہفتے کے دوران ملک کے بالائی وسطی علاقوں میں شدت کے ساتھ مونسون بارشوں کی پیش گوئی کی اور کہا طوفانی بارشوں کے باعث روزمرہ کے معاملات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ 7 جولائی تک کشمیر، میرپور میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور طوفانی بارشیں متوقع ہیں جبکہ پنجاب، اسلام آباد، سرگودھا سمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ
بارش اور کئی مقامات پر طوفانی بارش کا امکان ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے کہا ہے کہ 4 سے 7 جولائی کے دوران بہاولپور، بہاول نگر، ڈیرہ غازی خان میں تیز ہوا گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 3 سے 7 جولائی تک بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے اور مشرقی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 4 سے 7 جولائی کے درمیان موسلادھار بارش سے اسلام آباد، راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں پہاڑوں اور ندی نالوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے اور سیالکوٹ، گجرانوالہ، نارووال میں بھی اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ KPK کے پہاڑی علاقوں میں مری گلیات بلوچستان میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت متاثر، جبکہ شدید بارش، آندھی اور گرج چمک کے باعث روزمرہ کے معاملات متاثر ہونے، کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سپریم کورٹ کے بعد ایک اور عدالت سے ریلیف مل گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی قانونی ٹیم نے اپنے بیان میں کہا کہ سابق صدر کے استثناء سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جج جوائنٹ مرچنٹ سے درخواست کی تھی کہ فیصلہ سنانے سے قبل اداکارہ کو رقم دینے کے مقدمے میں استثناء سے متعلق اپنا کیس بنانے کے لیے مہلت دی جائے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی عدالت نے اداکارہ کو خاموش رہنے کے لیے رقم دینے کے کیس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی سزا 18 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ سابق امریکی صدر کے خلاف ہش منی کیس میں جج نے 11 جولائی کو سنائے جانے والے فیصلے کو ملتوی کیا ہے۔ مین ہٹن کے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے دلائل میرٹ پر نہیں تھے، تاہم انہوں نے اتفاق کیا کہ فیصلہ ملتوی کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا کیس بنانے کے لیے موقع ملنا چاہیے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جیک اسمتھ کیس میں عدالت عظمیٰ کی جانب سے بڑا ریلیف ملا تھا۔ امریکی سپریم کورٹ نے 6 جنوری 2021 کے جیک اسمتھ کیس میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا، سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی مدت کے دوران کیے جانے والے فیصلوں پر استثناء حاصل ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے استثناء کی شق پر مستقل فیصلے کے لیے کیس واپس لوئر کورٹ کو بھیجتے ہوئے ہدایت جاری کی تھی کہ لوئر کورٹ طے کرے کہ سابق صدر کے کون سے اقدامات سرکاری اور غیر سرکاری ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ غزہ ایک کھلی ہوئی جیل بن چکا ہے، جہاں 20 لاکھ سے زائد افراد بغیر بجلی، پانی، کھانے اور دواؤں کے رہنے پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں چین کے سفیر فوکونگ نے خطاب میں کہا کہ اسرائیلی فوجی آپریشن کے باعث انتہائی اہم رفح کی راہداری کو 2 ماہ سے زبردستی بند کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے عارضی راہداری فراہم کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ عارضی بندوبست سڑکوں کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے بڑے پیمانے پر زمینی نقل و حرکت کی ضرورت ہے۔ چینی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ غزہ کا 9 ماہ سے مستقل محاصرہ جاری ہے۔ غزہ میں 20 لاکھ سے زائد افراد کھانے پینے کی اشیاء، دواؤں، بجلی، پانی اور فیول کے بغیر رہنے پر مجبور ہیں۔ غزہ ایک کھلی جیل بن چکا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز کی خان یونس سمیت غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری سے مزید 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے محفوظ علاقوں پر بم برسا دیے، جس کے نتیجے میں 12 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد شامل ہیں۔ اسرائیل کی خان یونس میں پناہ گزینوں کو خیمہ بستی خالی کرنے کی دھمکی کے بعد نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک ہزاروں پناہ گزین علاقہ چھوڑ چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے مختلف علاقے زبردستی خالی کروانے سے 2.5 لاکھ سے زائد فلسطینی متاثر ہوئے ہیں، جبکہ غزہ میں پناہ گزینوں کی تعداد 19 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ اکتوبر سے غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 8,000 سے تجاوز کر گئی اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہے۔